مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور کسی کی بیٹی لاؤ تو اس کا دل مت دکھاؤ۔ ایک کل میرے پاس فون آیا، لڑکی بھاگ کر کے اپنے جان کو بچا کر کے ادے پور میں پہنچی سامان لے کر کے۔ اس کے شوہر کے چھوٹے بھائی نے اسے چاقو لے کر کے مارنا چاہا، وہ جان بچا کر کے چھپ کر کے وہاں پہنچی۔ بیٹیوں کو لاتے تو سمجھتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسی زیادتی کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ دوسرے کی بیٹیوں کو مت ستاؤ۔ جب کسی کی بیٹی ستائی جاتی ہے نا تو یہ زمین کانپ جاتی ہے، زمین ہلتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے کائنات کے اندر اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس رحمت کو زحمت مت سمجھو۔ کمیاں سب میں ہوتی، اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کا اصلاح کا راستہ نکلاؤ۔ چن کر کے آپ لائے، چھان کر کے آپ لائے، پسند کر کے آپ لائے، نکھار کر کے سنوار کر کے آپ لائے۔ شادی سے پہلے 10 مرتبہ آپ کے گھر کی عورتوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے، سب نے دیکھا، باتیں کی، پھر یہ پسند کرنے کے بعد میں ناپسندی کی بات 1 مہینے کے بعد کو شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں آپ کو 1 مہینے کے لیے رہنے کو دے دیا جائے، میں پہلے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ کو آپ کے گھر سے دور کر کے یہ کہہ دیا جائے، آپ کے ماں باپ سے الگ کر کے آپ کو پوری زندگی کسی کے گھر رہنا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ صدمہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو وہ بیٹی جس نے اب آپ کی محبت میں ماں کو چھوڑ دی، باپ کو چھوڑ دیا، اس کے دل پر کتنا صدمہ ہے۔ وہ صدمہ جھیلتے جھیلتے کئی مہینے وہ صدمے سے نکل نہیں پاتی، سانس حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع تو دو۔ ابھی اس نے ماں کو چھوڑا، وہی صدمہ بھول نہیں پائی، باپ کو چھوڑا، وہی صدمہ بھول نہیں پائی، بھائی کو چھوڑا، وہی صدمہ بھول نہیں پائی، گاؤں کو، کنبے کو، قبیلے کو چھوڑ دیا، وہی صدمہ وہ بھول نہیں پائی ہے۔ اسی ٹینشن میں ہے، اگر ٹینشن میں کہیں چاول کچا ہو جائے تو بات مت بگاڑو، سمجھو ماں کا صدمہ ہے۔ روٹی کچی رہ جائے تو حال مت بگاڑو، سمجھو ماں کا صدمہ ہے۔ وقت پہ اٹھ نہ پائے تو ماحول بگاڑ کر کے محلے اور گلی کوچے میں اس کی توہین مت کرو۔ ہو سکتا ہے باپ کی یاد میں رات میں سوئی نہ ہو اور پچھلے پہر نیند آ گئی ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو یہ سوچو کہ کتنے بڑے جھنجھٹ سے، کتنے بڑی زحمت سے، کتنے بڑے صدمے سے وہ عورت گزر رہی ہے۔ آپ رہ نہیں سکتے ہیں، ایک دن نہیں رہ پائیں گے، پوری زندگی کیا۔ آپ کو قید کر دیا جائے تو آپ کہو گے بغیر ماں باپ کے ہمارا رہنا، ہمارا سہنا سب بیکار ہے۔ وہ بڑی بہادر لڑکی ہے جو ایک گھر کو بسانے کے لیے، نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر کو آ کر کے سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، کھانے بناتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اور کرنے کے بعد میں ساس کے تانے بھی سنتی ہے۔ ایسی ساسوں پر لعنت ہوتی ہے جو سچی بہو کی قدر نہیں کرتی ہیں، اور ایسی بہو پر لعنت ہوتی ہے جو اپنے ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیتی ہیں۔ اے قوم کی بیٹیوں، اگر کسی کے گھر جاؤ تو شوہر کی ماں کو غیر مت سمجھو، شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھو کہ یہ میری ماں ایک چھوٹی ہے، تو شوہر کے گھر ہمیں دوسری ماں مل گئی ہے۔ ایک باپ میں نے چھوڑی ہے تو شوہر کا باپ مجھے باپ کے روپ میں مل گیا ہے۔ ایک بھائی میں نے چھوڑا ہے تو شوہر کا چھوٹا بھائی بھائی کے روپ میں مجھے مل گیا ہے۔ ایک بہن میں نے چھوڑی ہے تو شوہر کی بہن نند کے روپ میں مجھے مل گئی ہے۔ یہ پیار، یہ محبت جب دونوں طرف سے چلتی رہے گی تو ہمارا گھر گھور نہیں نظر آئے گا،
نبی پاک کی محبت کا نور ہی نور نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو صحیح بنانا ہے تو آقا کائنات کی سیرت کو اپناؤ۔ ایک ساس کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ MP کا واقعہ، انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ میری ساس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں، 10 سال تک میں نے یہاں رہ کر کے بہت دکھ سہا ہے، اب 10 سال کے بعد ہی تجھ کو سکھ ملے گا۔ ساس کے دکھ کو ساس نے ستایا تو اب ساس اپنی بہو کو ستا رہی ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ ساس چلی گئی دنیا سے، اس کے لیے دعا کرو اور خود ایسا ماحول بناؤ کہ تاکہ تمہاری بہو آنے والی دوسری بہو کو بھی پیار اور محبت دے اور یہ کہے کہ میری ساس کو میری ساس نے ستایا تھا، مگر میری ساس نے مجھ کو ستایا نہیں ہے بلکہ محبت سے اپنایا ہے۔ ایسا ماحول بنانا چاہیے، ہر ایک گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ وہ دولہے لوگ جو دولہا بننے سے پہلے ہوش سنبھال کر کے دولہا بننے تک صبح و شام اپنی ماں کو بے شمار مرتبہ ماں ماں کہتے ہیں، باپ کو باپ باپ کہتے ہیں، لیکن جب دلہن آ جاتی ہے تو چند دنوں میں ان کے اندر تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ یہ بھی نوجوانوں کی بہت بڑی کمیاں ہیں، اسی وجہ سے ماں کا دماغ بگڑتا ہے۔ ماں نے کتنی محبت سے یا باپ نے کتنے پیار سے نوجوانوں کو پالا ہے۔ ماں گھر میں رہ کر اگر بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو باپ انگلی پکڑ کر کے اس کو چلاتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر یہی باپ محنت اور مشقت اور مزدوریوں کر کے آپ کے روزی کے لیے آپ کے گھر کے لیے کام کیا کرتا ہے۔ 18 سال 20 سال 25 سال تک صبح و شام آپ کے لمحات کو دیکھا کرتا ہے یہی باپ۔ اگر 1 گھنٹہ لیٹ گھر میں آ جاؤ تو ماں طرف جاتی ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، کسی الجھن میں الجھ جاؤ تو یہی باپ ادھر ادھر دوڑ کر کے اس الجھن سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نااہم اور نالائق لڑکے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد میں 1 مہینہ بھی نہیں گزر پاتا، ماں ماں کہنا کم کر دیتے ہیں، بیوی بیوی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے نوجوانوں پر جو ایک بیوی کے چکر میں ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے قدموں تلے نبی دو جہاں نے جنت کی بہار رکھی ہے، وہ باپ جس کے اشارے پر اللہ نے جنت کی چوکھٹ کو رکھی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، وہ ماں جس نے دودھ پلایا، وہ ماں جس نے بھیگے ہوئے بستر پر خود سو کر کے اپنے سینے کی چھاتیوں پر سلایا، وہ ماں جو کھانا نہیں کھاتی خود بیٹے کو کھلاتی، وہ ماں جو بچے کو سلاتی بعد میں سوتی، وہ باپ جو دھوپ میں رہ کر کے روزی کے سامان کو لایا کرتا تھا۔ ایسے حالات کے ماحولات کو احسان فراموش ہو جاتا ہے نوجوان تو مجبور ہو کر کے ماں کے اوپر آنکھیں دکھاتی ہے کہ اگر یہ نہیں آتی تو میرا بیٹا مجھ سے دور نہیں ہوتا، یہ نہیں آتی تو میرا بیٹا مجھ کو ماما کہتا، یہ نہیں آتی تو میرا بیٹا میرے باپ کے قریب ہوتا۔ اے عورتوں، اگر دلہن بن کر کے کسی کے گھر میں رہو تو شوہروں کو ماں باپ سے دور مت رکھو بلکہ شوہروں کو ماں باپ کے قدموں میں رکھو۔ جو شوہر ماں باپ کے قدموں میں رہے گا وہ کبھی بھی بیوی کا غدار نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ بیوی کا وفادار ہوگا، کیونکہ نوجوان لڑکے کو ڈر ہوگا کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو میرا باپ سزا دینے کے لیے تیار ہے، میری ماں بھی سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ جتنی بھی بہو ہوں، جو بیٹیاں شادی کر چکی ہیں اور جو کرنے والی ہیں، اس شادی کی محفل میں سچے طور پر دل سے عہد کر لیں کہ آج سے کبھی بھی ہم اپنی ساس کو ساس ہی نہیں بلکہ ماں سمجھیں گے، اور اپنے سسر کو سسر ہی نہیں بلکہ باپ کا درجہ دیں گے۔ وہ پیار، وہ محبت، جیسے باپ کچھ بول دے تو نظر انداز بچے کر دیتے ہیں، ایسے ہی بہو کو بھی ساس اور سسر کی باتوں کو
دعا سمجھ کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ہر بات میں حکمت ہے۔ کچھ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہری میٹھی بولیوں میں ہوتی ہیں، اور کچھ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تیکھی بولیوں میں ہوتی ہیں۔ استاذ کی دعا تیکھی بولیوں میں ہے، وہ ڈانٹے گا ڈپٹے گا تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، آپ کو سنوارنے کے لیے ڈانٹے گا۔ ایسے ہی ماں باپ اولاد کو سزا دے گی تو آپ کے جسم کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، آپ کو سنوارنے کے لیے۔ ایسے ہی بہو سوچ لے کہ ہمارے ساس اور سسر ہمیں تنبیہ کریں گے تو ہم کو سزا دینے کے لیے نہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے۔ اور جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی اپنے کان کھول کر کے سن لیں، ایک ایک پل کا حساب سب کو رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے زیادتی کی ہے کسی بہو کے ساتھ تو ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ جس طرح اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے ایسے ہی اپنی بہو سے بھی پیار کرو۔ ساس کو چاہیے کہ بہو سے پیار کرے، سسر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی طرح اس کو رکھے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرح اس کو اچھا مقام دے، عزت دے اور احترام سے باتیں کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بھیگی بلی کی طرح غلام بھی بن جائے، یہ بھی میں نہیں کہتا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ تلوار لے کر کے کھڑا رہے۔ یہ کبھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے حضور کا ایک واقعہ بار بار مجھ کو میرے ذہن میں آتا ہے۔ سرکار تمام کائنات کے والی ہیں، سرکار کا واقعہ مجھے بار بار یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے آقا دونوں عالم کے سرکار، تمام نبی تمام کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے کائنات کا تاجدار اور سردار بنا کر کے بھیجا تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج مکرمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی، آقا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دوڑ لگائیں۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے تو آج کا شوہر برداشت نہیں کر پائے گا دوڑنے کے لیے، ریس کرنے کے لیے، لیکن وہ حضور ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنے فری مائنڈ رہا کرتے تھے سرکار کہ بیویاں اپنے دل کی ہر بات اپنے شوہر سے کہہ دیا کرتی تھی۔ تو حضرت ام المومنین ہم سب کی ماں نے، حضرت سیدہ عائشہ نے کہا ریس لگانے کی خواہش ہے، دوڑ کرنے کی خواہش ہے۔ تو حضور نے ڈانٹا نہیں، فرمایا عائشہ تمہاری یہ بات ہمیں منظور ہے مگر دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں۔ رات کے اندھیرے کی قید سرکار نے لگائی، رات آئی تو حضرت عائشہ مسکرانے لگی، حضور دوڑ کا وقت آ گیا۔ سرکار نے کہا چلو عائشہ میدان میں چلتے ہیں۔ جب دوڑ کی باری آئی تو ہم سب کے حضور تھوڑا تیز چلے تو سیدہ عائشہ بھی تیز چلنے لگی، سرکار 10 یا 20 قدم چلے ہوں گے تیز۔ اس کے بعد میں حضور نے اپنی قدم کو آہستہ کر لیا۔ جب آہستہ کر لیا تو ہم سب کی ماں سرکار سے آگے ظاہری طور پر دوڑ میں نکل گئی، اور جانے کے بعد میں دور جا کر کے مسکراتی، آقا میں تو دوڑ میں آپ سے آگے ہو گئی۔ تو ہم سب کے نبی کہتے عائشہ نکالا کس نے ہے، دوڑ میں آگے بڑھایا کس نے ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی آقا ہاں مجھے معلوم ہے، آپ شروع میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے اور آپ نے پھر قدم کو چھوٹا چھوٹا کر لیا تاکہ آپ کی بیوی آگے نکل جائے اور مسکرائے۔ تو میرے آقا کہتے ہاں عائشہ بیویوں کو خوش کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو ہمارے نبی تعلیم دے رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم ہے۔ تو بیویوں کو خوش کیا کرو جائز انداز سے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ وہ گھر بے برکتی کا شکار رہتے ہیں جس میں روزانہ کھٹ پٹ لگی رہتی ہے، انبن لگی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں۔ لاکھ کوششیں کرو بنتے بنتے کام بگڑ جائیں گے اگر میاں اور بیوی میں تکرار ہوتی رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر منزل پر کامیابی ملے
تو مل جل کر کے رہو. آدمی باہر نکلے تو عورتیں گھر کے اندر دعا کریں یا اللہ میرا شوہر روزی کے لیے گیا ہے رزق میں برکت دے دے. عورتیں گھروں کے اندر دعا کریں شوہر جب آئے گا تو چہرہ لٹکا کر کے نہیں آئے گا, چہرہ بالکل ہرا بھرا کر کے آئے گا. یہ کب ہوگا؟ جب عورتیں دعا دیں گی.